بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رات بھر علم کے لیے جاگنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر میں قیام تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لکھا کہ بہت عرصہ ہوا ملاقات کیے ہوئے، اگر کوئی ملاقات کا موقع ہو تو کوشش کر کے آ جاؤ۔ مصر میں ملاقات ہو اور علماء آپ کے منتظر ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور تاریخ متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو پہنچوں گا۔ مقررہ تاریخ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ بادشاہ وقت چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، وہ بھی ساتھ ہوئے۔ جب بادشاہ آئے تو وزراء، امراء، علماء و زعماء غرض پورا مصر استقبال کے لیے نکل آیا اور بڑی عزت و احترام سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں عید کی خوشی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں کودتی پھرتی تھیں کہ امام وقت ہمارے ہاں مہمان ہو رہا ہے۔ ایک عجیب خوشی تھی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا گیا اور بھی لوگ بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شروع کیا تو اس طرح سے کھایا جیسے کوئی بہت حریص آدمی کھایا کرتا ہے، اور جیسے کہ بہت دن کا بھوکا کھاتا ہے۔ بہت زیادہ کھایا اور جلدی جلدی کھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانے کے بعد گھر پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ امام وقت ہے، یہ کیسا امام ہے جو عوام الناس کی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے؟ اتقیہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، اطاعت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ پیٹ بھر کے کھانا اور وہ بھی ناک تک کھا لینا، یہ تو عوام کا کام ہے، خواص کا نہیں۔ خواص میں بھی جو شخص امام کے رتبہ کو پہنچا ہوا ہو اس کا یہ کام نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب نہیں بن پڑا اور فرمایا کہ محسوس تو میں نے بھی کیا کہ اس کو کیا ہوا، مگر میں بول نہیں سکتا تھا کہ میں میزبان ہوں۔ اگر میں یوں کہتا کہ تم زیادہ کھاتے ہو تو تہمت آتی کہ شاید میں مہمان سے کھانا بچانا چاہتا ہوں، اس لیے میرے بولنے کا موقع نہیں تھا، مگر محسوس میں کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا۔ اندروں استعام خالی دار تنور مغفرت درو بینے، پیٹ کو خالی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نور مغفرت پیدا ہو، نہ یہ کہ آدمی پیٹ بھر لے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جواب نہیں بن پڑا۔ بچیوں نے اعتراض کیا تو چپ ہو گئے۔ وہ وقت گزر گیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بستر بچھایا اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھا کہ امام صاحب جب تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں پانی لانے کی دشواری نہ ہو، اطمینان سے وضو کر لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے لیے جب اٹھ کر گئے تو بستر وغیرہ اٹھانے کے لیے بچیاں آئیں تو دیکھا کہ لوٹا اسی طرح بھرا رکھا ہوا ہے۔ اب تو ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی کہ یہ کیسا امام ہے کہ پیٹ بھر کے یہ کھانا کھا لے، رات کا کوئی وقت عبادت کا اسے نصیب نہ ہو، وضو نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، خواہ خواہی دنیا میں غلط شہرت ہو گئی کہ اپنے وقت کا بڑا امام ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے تو بچیوں نے دامن پکڑ لیا کہ آپ نے ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راس التقیہ متقیوں کا سردار ہے۔ یہ کیسا امام ہے کہ ناک تک یہ کھانا کھاتا ہے اور تہجد کی توفیق اسے نہیں، رات بھر بستر پر پڑ کر یہ سوئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور باہر آ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تغیر تم میں کب سے پیدا ہوا؟ مجھے تو اس کی توقع نہیں تھی۔
یہ تمہاری حالت کب سے بدلی؟ پیٹ بھر کے تم کھانا کھاتے ہو، تہجد کی توفیق تمہیں نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، رات کو آپ نہ اٹھے، وضو آپ نے نہ کیا، آخر تمہارے اندر کیا پیدا ہو گیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور عرض کیا، حضرت واقعہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ عرض کیا، واقعہ یہ ہے کہ مجھے آج عشاء کے وضو سے تہجد اور صبح کی نماز کی نوبت آئی، اور عرض کیا کہ قصہ یہ ہوا جب دسترخوان پر کھانا رکھا گیا کہ میں نے دنیا میں اتنی حلال کی کمائی نہیں دیکھی جتنی اس کھانے میں تھی۔ اس کھانے کے اوپر آسمانوں سے انوار و برکات کی اتنی بارش تھی کہ مکان منور تھا، اور کھانے پر نظر ڈال کر قلب میں ذکر اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ اتنی حلال اور پاک کمائی میں نے آج تک نہیں دیکھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ جتنا کھا سکوں کھا لوں، چاہے بعد میں مجھے 7 دن کا فاقہ کرنا پڑے، پھر یہ نورانی کھانا مجھے کہاں نصیب ہوگا، اس واسطے میں نے زیادہ کھایا۔ اور عرض کیا، اس کھانے کی 2 برکتیں نمایاں ہوئیں، ایک علمی برکت اور دوسری عملی برکت۔ عملی برکت تو یہ ہوئی کہ عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی اور تہجد پڑھی، مجھے وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور علمی برکت یہ ہوئی کہ چارپائی پر لیٹ کر قرآن کریم کی ایک آیت سے آج میں نے فقہ کے 100 مسئلے نکالے جو اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ علم کے دروازے میرے دل پر کھل گئے اور 100 مسئلے ایک ہی آیت سے میں نے استنباط کیے، یہ علم کی برکت ہوئی۔ تب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی داڑھی کے بال خوشی سے کھل گئے اور بچیوں سے کہا، دیکھا ہم نہیں کہتے تھے یہ امام وقت ہے۔ تب بچیوں کو تسلی ہوئی۔